ایز نیشن جو ہمارے پرابلمز ہیں, ہماری خوبیاں ہیں, ہماری خامیاں ہیں, اور کس طرح کے ہم مسائل کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمیں نیشنز کی جو خوبیاں ملتی ہیں, اقوام عالم کی خوبیاں ملتی ہیں, پتہ لگتا ہے وہ خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے دنیا کہاں پہنچ گئی. قومیں کسی وجہ سے بنتی ہیں, ایسے نہیں بنتی. اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, یہاں چھو منتر کچھ نہیں ہے. قائد نے کہا یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. ادھر آپ دیکھیں کہ کوئی لائن میں کھڑا ہوتا ہے. کچھ باتیں نا قوموں میں ہوتی ہیں پہلے سے, ویلیوز جس کو کہتے ہیں, وہ ویلیوز کچھ قوموں میں چاہے وہ ایمان والے ہوں نہ ہوں وہ ہوتی ہیں ویلیوز. ایک بڑا جو عمل دیکھا گیا ہے کسی بھی قوم کے زوال کی طرف ان کے رویوں میں, کہ اس قوم میں لا حاصل بے معنی گفتگو کامن ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور یہ پاکستان ہے, پاکستان, اور ادھر آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آئے گا. ہمارے 2030 کے گولز ہیں, کوئی نہیں. 2040 کے گولز ہیں, نہیں ہیں. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام اور محترم نعیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس پروگرام میں دوسری دفعہ ہم نے گیسٹ کی حیثیت سے ایک بڑے ہی پیارے ہمارے بھائی, بہت اچھے دوست اور بڑے ہی قابل انسان ابراہیم مراد صاحب, جو UMT کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروفائل میں بے شمار اچیومنٹس ہیں. پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں ایز منسٹر بھی سرو کرتے رہے, اور ہم جب بھی ماشاءاللہ انہیں دیکھتے تھے ایز منسٹر سرو کرتے تو ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ ینگ منسٹر کتنا ڈیلیور کر رہا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک انتہائی سنجیدہ ٹاپک ہے. ٹاپک یہ ہے کہ ہماری جو قومی کہہ لیجئے ایز نیشن جو ہمارے پرابلمز ہیں, ہماری خوبیاں ہیں, ہماری خامیاں ہیں, اور کس طرح کے ہم مسائل کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمیں نیشنز کی جو خوبیاں ملتی ہیں, اقوام عالم کی خوبیاں ملتی ہیں, پتہ لگتا ہے وہ خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے دنیا کہاں پہنچ گئی. چند دن پہلے بٹ صاحب میں سینٹ پیٹربرگ میں تھا, ایک ہفتہ پہلے, تو مجھے وہاں کی ہسٹری جاننے کا موقع ملا. جو ٹورسٹ گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 28 ملین لوگ وہ مارے گئے. یہ رشیا کے ساتھ بڑا چیلنج تھا, اور جو سینٹ پیٹربرگ تھا وہ تباہ ہو گیا, محل تباہ ہو گئے. آج دنیا میں جو ایک زندہ کہہ لیجئے آرٹ گیلریز ہیں, ان 3 آرٹ گیلریز میں, یعنی شہر کو آرٹ گیلری کہا جاتا ہے, اس میں سینٹ پیٹربرگ شامل ہے. یعنی چپا چپا کونا کونا کہیں کھڑے ہو کے تصویر بنا لیں, ایک آرٹ گیلری کی تصویر لگے گی آپ کو. اور یہ جو شہر ہے سینٹ پیٹربرگ, یہ 70 سالوں میں دوبارہ کھنڈر کو انہوں نے جگہ جگہ تصویریں لگی ہیں. پہلے یہ کھنڈر تھا اور 70 سالوں میں یہ یہاں پہنچ گیا. پاکستان جو کہ بڑا ہی پوٹینشیل ملک ہے, جس میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں, دنیا کی بیسٹ کوسٹل بیلٹ یہاں پر ہے, ریگستان یہاں پر ہے, پہاڑ یہاں پر ہیں, کلچر, کھانے, زبانیں, کہہ لیجئے کہ ایسے ایسے کمال کے یہاں رنگ ہیں موسم کے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. میں اکثر کہتا ہوں لاہور والوں کو, کہتا ہوں جی 6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ تپتے صحرا میں چلے جائیں اور 6 گھنٹے بعد آپ برف باری دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا کمال کا ملک ہے. لیکن جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں 24 کروڑ لوگوں کو, ان کی سمت نہیں ہے, ان کی ڈائریکشن نہیں ہے. کبھی مختار مسعود صاحب کی کتاب تھی, تب ہماری آبادی 16 کروڑ تھی, تو ان کی آواز دوست جو کتاب تھی اس میں ایک جملہ تھا جو بڑا وزنی جملہ تھا اور بڑا وائرل ہوا اس زمانے میں. وہ جملہ یہ تھا کہ اگر مردم شماری کی جائے تو ہم 16 کروڑ ہیں, اور اگر مردم شناسی کی جائے تو ہم 16 بھی نہیں ہیں. تو یہ آج 24 کروڑ ہونے کے باوجود یہ جملہ اگر بدلا جائے تو مردم شماری کی جائے تو ہم 24 کروڑ ہیں, مردم شناسی کی جائے تو ہم 24 بھی نہیں ہیں. تو آج جو ہم نے یہ دعوت دی ہے ابراہیم مراد صاحب کو, میں بٹ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ابتدا کے کلمات دعا کے ساتھ اور خیر کے کلمات آپ ضرور ادا کیجیے, اور ضرور بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے, کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو اوپن کرنا اور اس کو پھر کلوز کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے, کیونکہ بہت بڑا مضمون ہے. ایک پروگرام یقیناً نہ کافی ہے, تھوڑی دیر بعد ہم نے کہنا ٹائم ختم ہو گیا اور بڑی باتیں رہ گئیں. آپ کے ذہن میں ایسا کیا تھا کہ یہ آپ دونوں نے برین اسٹارم کیا اور اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا اور اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. شاہ جی, گزارش یہ ہے کہ میری اپنا ابراہیم بھائی سے نا پیچھے 8-7 دن پہلے کہیں گورنر ہاؤس میں کوئی فنکشن تھا, کو پتہ نہیں, وہ آئے ہوئے تھے, تشریف لائے ہوئے تھے, مدینہ منورہ کے جو امام صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی. تو
مجھے ابراہیم بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ایک ٹاپک آپ کے پروگرام میں ہونا چاہیے، یہ والا اس طرح لوگوں میں کہ ہمارا ایز اے نیشن ہمارا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں. تو میں نے کہا بڑا اچھا ہے، تو اگر آپ ہی آ جاؤ تو ہم آپ سے، کیونکہ ینگ آدمی ہیں، تو نے کہا جی میں آپ جب کہیں گے آ جاؤں گا. اب شاہ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ قومیں جو ہے نا، قومیں کسی وجہ سے بنتی ہیں، ایسے نہیں بنتی. ٹھیک جی. دنیا میں جس قوم نے بھی کہیں ترقی کی ہے، کہیں بنا، اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں. ایسے اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہاں چھو منتر کچھ نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو ایسے کہتے ہیں نا کہ چھو پھونک ماریں گے انج ہو جائے گا، پھونک والا چکر نہیں ہے. پورے دین میں نے یقین کرو یہ پڑھا اور دیکھا کہ کوئی چیز جو ہے یہ پھونک والی ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی ہے اپنی عوام، اپنے لوگوں پہ جتنی محنت کی ہے، اور جتنی دنیا کی چیزوں میں محنت کی ہے، جس طرح انہوں نے یعنی ایک ایک چیز کو یعنی کہا کہ بھی اس کو جوڑ کے بتایا کہ اس کو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اپنے آپ کچھ نہیں ہوگا دنیا میں. تو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کا بننا، انسان بنانا بہت مشکل بات ہے. دنیا کا سب سے مشکل پروجیکٹ ہی انسان ہے. اب لیکن اچھا کچھ باتیں نا قوموں میں ہوتی ہیں پہلے سے، ویلیوز جس کو کہتے ہیں. وہ ویلیوز کچھ قوموں میں، چاہے وہ ایمان والے ہوں نہ ہوں، ہوتی ہیں ویلیو. جیسے مجھے یاد، آپ کی اس بات سے یاد ہے کہ وفد آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی علاقے کے لوگ تھے. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آ کے کچھ دن آپ کے پاس رہ کے نا چیک کریں گے، کچھ چیک کریں گے، دیکھیں گے، ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا وہاں، اور رکھ کے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو پہلے اپنے، کیونکہ ان کے اندر خصوصیات دیکھی حضور نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس طرح رہتے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر، ہم اسلام تو ابھی نہیں لائے لیکن ہمارے اندر کچھ خصوصیات پہلے سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ مجھے 2-3 یاد رہ گئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم اتنے ہی گھر بناتے ہیں جس میں رہنا ہو. واہ. ضرورت سے بڑے ہم گھر نہیں بناتے. کیا بات. اور ہم لڑائی ہو جاتی ہے نا جب کبھی ہماری، تو ہم کبھی بھاگتے نہیں، چاہے ایک ہی آدمی رہ جائے، وہ شہید ہو جائے گا، مر جائے گا، جان دے دے گا، بھاگے گا نہیں. کیا بات. اور نمبر 3 اس نے کہا کہ جی ہم کبھی دشمنوں کی شکست پہ خوش نہیں ہوتے. تینوں بڑی خوبی ہیں، بہت بڑی خوبی ہیں. کہ جو کسی کو شکست ہو جائے تو ہم اس میں خوشیاں منائیں، ہم ایسا نہیں کرتے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. بالکل ٹھیک، بہت بڑی خوبی. پھر چوتھی انہوں نے بات بتائی، انہوں نے کہا ہمارے گھروں میں برتن ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتے جتنا کو چاہیے. اس طرح کی 2-3 باتیں انہوں نے اور بتائی. مجھے وہ اس وقت ذہن میں، پرانی حدیث میں نے پڑھی ہوئی، ذہن میں نہیں ہے. اب ان کی جب یہ خصوصیات سنی نا حضور نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپلیمنٹ سنو لوگوں کے بارے میں. لوگوں کا دل جیتنے کے لیے کیا الفاظ آپ استعمال کرتے تھے. ہم تو لوگوں کو ڈپریس کر دیتے ہیں نا فوراً، نہیں آتے رہتے نہیں ہوتے. ان کی بات سن کے حضور نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اندر اتنی خصوصیات تھیں کہ قریب تھا کہ تم نبی ہوتے. یعنی اینڈ ہی لگا دیا. کیا بات ہے، کیا بات. اینڈ ایک جملے سے ان کے ایسے دل جیتے. انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھاؤ. واہ 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 واہ، کیا جاننا ہے اب. کیا بات ہے، پیچھے کلمہ ہی رہ گیا پیچھے. کلمہ کرائیں، کلمہ. واہ جی واہ. لیکن یہ خصوصیات جو ہے نا، یہ جو ویلیوز ہیں، جن قوموں میں، جن لوگوں میں ویلیوز نہیں ہوتی ہیں، وہ پھر دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوتے، آخر میں بھی کچھ نہیں رہیں گے. صحیح بات ہے. تو یہ ایک موضوع ہے بہت بڑا. چونکہ ہم ابراہیم بھائی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کہ جو ہماری معاشرے میں اس وقت کمزوریاں آ چکی ہیں، پرابلم آ چکی ہیں، اور سمجھ آ کوئی نہیں رہی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا چونکہ ایشو تھا. تو آج آپ کو زحمت دی اس لیے ہے کیونکہ میں چونکہ ابراہیم تو میں کہہ رہا ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہے. اس کو تو میں پچھلے 15 سال سے ہماری جان پہچان ہے، دوستی ہے، والد صاحب سے بھی دوستی. تو یہ ماشاءاللہ اس میں چونکہ بہت
پوٹینشیل ہے اس بچے میں، بڑا اس نے دونوں چھوٹی سی عمر میں یہ یعنی وزیر بھی بن گئے اور 1.25 سال 1.5 سال وزیر رہا، ماشاءاللہ اتنا کام کیا اس نے. اتنی بڑی ذمہ داری. یونیورسٹی جو ہے وہ سر ایک ملک سے کم نہیں ہے اس یونیورسٹی کو چلانا جہاں پر اتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں. اس کے جو کہ اللہ نے بڑی عقل سے فہم سے نوازا ہے، تو ہم نے کہا اس سے ہم یہ بات کریں. تو آپ ہمیں بتائیں ابراہیم، آج آپ کو بلایا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے لوگوں میں، کیا محنت کرنی چاہیے جو کی جائے تو وہ واپسی اس میں آدمی اس میں وہ خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں. پہلے تو بہت شکریہ نعیم بٹ صاحب آپ کا اور قاسم ارشاد صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں ڈسکشن کے لیے. دیکھیں ایسی سوسائٹی کے اندر جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں جس سے ہم فکر مند بھی ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کم از کم. تو جس طرح اگر میں آپ کی بات سے شروع کروں، آپ نے کہا آپ سینٹ پیٹرز برگ گئے، بڑا خوبصورت شہر اور یقیناً وہ صاف ستھرا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور یہ پاکستان ہے، پاکستان، اور ادھر آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آئے گا. آپ دیکھیں قبرستانوں کے اندر کوڑا پھینک دیتے ہیں، کسی پارک میں جائیں گے، خالی پلاٹ میں جائیں گے. صفائی جو ہے اب بحیثیت مسلمان نصف ایمان ہے یہ، لیکن یہ کہ اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے. ہمارے شہر دیکھ لیں اور جو کفار ہیں ان کے آپ شہر دیکھ لیں، ہمارے پورے آپ ملک میں پھر لیں تو آپ کو صفائی کا کانسیپٹ نہیں اتنا نظر آئے گا. تو ایک یہ سمجھیں ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہماری قوم نے سمجھیں ڈیولپ کرنا ہے، جس پہ ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ صفائی کا ہم خیال رکھیں. یہ عین ہمارے دین کا بھی ایک جز ہے اور ایز اے شہری بھی، ایز اے کنٹری بھی مسلمان کے اس کے علاوہ کہ جو پاکستانی ہیں ہم، تو ہم نے باقی قوموں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو صفائی ہمیں ایک چیز ہے وہ نظر نہیں آتی. اچھا دوسری ایک اگر روحانی طور پہ بات کریں تو میں نے ایک کتابچہ پڑھا تھا اپنے دادا مرحوم کا، خرم مراد صاحب کا، قوموں کا عروج و زوال. اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی اور یہ اور بھی لوگوں نے کی ہے کہ جو انفرادی عمل ہوتا ہے نا، اس کا تو حساب ہمارا ہوگا یوم حشر، ٹھیک ہے، اس دن اگر آپ کو اچھا کام کریں برا کام کریں. لیکن جو قوموں کا اجتماعی عمل ہوتے ہیں نا، اعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کا جو رینک ہوتا ہے نا وہ دکھا دیتا ہے. ان کو ان کا جو منصب جو عزت دینی ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. تو ڈپریشن کی تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو چائنیز ہیں، چینی قوم ہے، اس کا اپنا ایک برانڈ ہے کہ یہ ڈسپلنڈ ہے، یہ فوکسڈ ہے. جاپانی جس طرح آپ نے بات پہلے کی ہے ان کے بارے میں کہ ان میں سادگی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر کورین تھے، یہ ترک ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے اپنی نیشنل ایٹریبیوٹس کی وجہ سے. قائد نے کہا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. ادھر آپ دیکھیں کہ کوئی لائن میں کھڑا ہوتا ہے، ہر کسی کا ہوتا ہے کہ کاؤنٹر ہو کہ میں پہلے اپنا کام کروا لوں، میں اپنا کام کروا لوں، لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے. اچھا سگنل پہ آج بھی لوگ نہیں رکتے، 2024 آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسی جو ویلیوز ہیں وہ کیوں ہماری قوم میں مسنگ ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس قائد اعظم تھے، ہمارے پاس علامہ اقبال تھے، ہمارے پاس موسم جیسے آئیڈیل لیڈر تھے. تو اس پہ میں اس دن بٹ صاحب سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کیا وجوہات ہیں اور یہ کیسے اس پہ ہم جو آپ لوگ کو گائیڈ کریں. قاسم صاحب آپ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا. اچھا ابراہیم بھائی، یہ نا جو آپ نے سوال میرے پہ پھینک دیا نا جی بھٹ صاحب آپ کی اجازت سے، یہ اتنا بڑا مضمون ہے. اچھا کچھ دنیا کے ایسے مضامین ہوتے ہیں جو خاموشی سے ہم سب نا اس پہ ایک تھیسس تیار کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میرا بڑا پسندیدہ ایک سبجیکٹ ہے کہ طویل العمری جو ہے، اس میں نے بہت سا پڑھا. ہیپینس ایک ایسا سبجیکٹ ہے بٹ صاحب، میری لائبریری میں 6,500 کتابوں میں سے بغیر مبالغے کے سینکڑوں کتابیں ویلنس پہ اور ہیپینس پہ. اچھا یہ جو مضمون ہے قوموں کا عروج و زوال، یہ بہت بڑا مضمون ہے. میں پہلے تو واضح کر دوں کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں لکیلی ہم اس وقت میں موجود ہیں کہ اس پہ لکھا جا چکا ہے، اس پہ تحقیق ہو چکی ہے، اس پہ کتابیں موجود ہیں، اس میں بڑا اتھینٹک لٹریچر ہے کہ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. اچھا ان کی وجوہات کیا ہیں، پھر ان کے سائنز کیا ہیں. یعنی کچھ رویے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ زوال والی قوم ہے، کچھ رویے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ عروج والی قوم ہے. میں وہ رویے، وجوہات آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں صرف 2-3 نقطے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ سائنس کیا ہیں. جس بھی قوم میں دیکھے گئے ہیں تو دیکھا گیا ہے ہسٹری میں 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے جی.
اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان تو بہت پرانا ہے، لیکن 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 5,000 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ دین آ گئے، ادیان آ گئے، الہام، کتاب آ گئی، صحیفے آنے لگ پڑے، تو ریکارڈز بننے لگ پڑے. تو قرآن پاک جیسی ایک جو کتاب ہے، جو اتھینٹک موسٹ کتاب، اللہ کی کتاب، اس میں بھی پرانی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں درج ہیں. اب ہوتا کیا ہے سر کہ جب بھی کسی قوم میں زوال آتا ہے تو ایک بڑی نشانی ہوتی ہے. اب یہ پرنسپلز ہیں. میں محترم خرم مراد صاحب کی کتاب کو سیکنڈ کروں گا، کیونکہ میں نے پڑھی ہوئی کتاب. تو اجتماعی عمل جو ہے نا، اس میں کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تعلق دینداری یا لادینیت کے ساتھ نہیں ہے. نیچر کے لاز ہیں. گریوٹی کو کوئی بھی استعمال کرے گا بٹ صاحب اسے نفع مل جائے گا، کوئی استعمال نہیں کرے گا، کوئی ڈیم بنا لے گا تو بجلی پروڈیوس کرے گا، نہیں کرے گا تو فلڈ آ جائے گا. ایک بڑا جو عمل دیکھا گیا ہے کسی بھی قوم کے زوال کی طرف ان کے رویوں میں، کہ اس قوم میں لا حاصل بے معنی گفتگو کامن ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور کیا آپ دیکھ لیجئے اس پوری نیشن کا جو ایجنڈا ہونا چاہیے، یعنی جسے کہتے ہیں ریئل کنسرن ٹاپکس، یعنی ہم پوری قوم 24 کروڑ جو ڈسکس کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اور جو اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل ہے؟ کوئی حاصل نہیں. مجھے پرسوں رات میں میرا ایک کہہ لیجئے میں کہیں انوائٹڈ تھا کھانے پہ، تو ایک یو کے میں ایک یونیورسٹی میں سرو کرنے والے پاکستانی اسکالر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی چند دن پہلے جب ایشین پرائم منسٹر ہمارا آیا تو جو 70 کا گروپ ہے، اس میں سارے ہی پروفیسر تھے اس یونیورسٹی کے، تو کہتے ہیں میں نے بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہ نیوز ادھر شیئر کی کہ جی ایشین ایک پرائم منسٹر یو کے کا وہ آ گیا. تو سب کا نیچے کویشچن تھا، سوال کہ اس میں کون سی بڑی بات، ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، ہمارا یہ کنسرن ہی نہیں ہے. تو آبویس ایک میرٹ اور سسٹم ہے اور یہ ہو جائے گا. ادھر دیکھیے آپ لوگوں کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، وہ لا حاصل ہے، وہ سطحی ہے، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے. محترم اشفاق احمد صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوں گی. تو اشفاق صاحب کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولتا. کسی نے ان سے پوچھا اشفاق صاحب یہ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں اور بے معنی باتیں کیوں کرتے ہیں اور بڑی وہ بلو دی بیلٹ جا کے کیوں ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتر انہوں کو کرن نو گل کوئی نہیں ہوندی. سر کرن نو گل ہے وے کہ تسی کتاب پڑھو، کرن نو گل ہے کہ تسی اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کریں. آپ کرنا کیا ہے، میں نے کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہو، مجھے پتا ہو میرا جو ڈومین جس میں نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے. ہمیں اپنے کام کا نہیں پتا، ہمیں دوسرے سب کاموں کا. اچھا دوسری نشانی جو کامن دیکھیں گی بٹ صاحب، قوموں کے پاس مقصد نہیں ہوتا، ایم لیس. یار ایک فرد واحد کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اگر منزل نہ ہونا اسے آوارہ گرد کہتے ہیں. گھر سے کوئی نکلے نا، اسٹوڈیو سے باہر نکلے، اس کو پتہ نہیں میں نے جانا کہاں، پورا دن بٹ صاحب پورے شہر میں پھرتا رہے. منزل نہیں ہے تو آوارہ گرد ہے، منزل ہے تو رینگ کے بھی چل رہا ہے آپ اسے مسافر کہتے ہیں. تو قوموں کی آپ آج دیکھ لیجئے، ہمارے 2030 کے گولز ہیں، کوئی نہیں ہے. 2040 کے گولز ہیں، نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے، وہ کنسلٹنٹ تھے سعودی عرب کے 2030 کے گولز کے لیے، اور ان کا بیک گراؤنڈ تھا ملٹری سرو کرتے رہے، انجینئر تھے، پھر سعودی گورنمنٹ نے انہیں ہائر کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ 2030 کے گولز انہوں نے کوئی ایجاد نہیں کیے، یہ گولز ہمارے تھے. اور انہوں نے ہمارے ایک جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے، اور اس وقت بھی وہ منسٹر نارووال سے جو احسن اقبال صاحب ہیں اسی سیٹ پہ، اور انہوں نے پرانا بتایا کہ یہ ان کی ساری پلاننگ تھی. ان کا ایک ویژن تھا 2025 پہ ملک یہاں ہونا چاہیے، 2030 پہ یہاں. کہتا ہم نے کاپی کیے، سعودی گورنمنٹ نے اس کو اپلائی کر. ہمارے سر نہ 10 سال کے گول ہیں نہ 20 سال کے گول ہیں، ہمیں پوری نیشن کو نہیں پتا ہم نے کہاں جانا ہے. تیسری بات جو بٹ صاحب میں کلوز کروں گا، اصل تو گیسٹ میں اب انہوں نے گیند پھینکا ہے تو مجھے کھیلنا پڑا ہے، ادروائز آپ ہمارے گیسٹ ہیں. سر تیسری چیز بڑی عجیب ہے، وہ بٹ صاحب ہے بغیر ضرورت کے کھانا. روٹی کھا دی پھر کھائی جان دیں. ایک لطیفہ کسی نے سنایا اور وہ سچائی لطیفہ. اس نے کہا جی میرے آنکھوں کے سامنے کینکر نے بتایا. اس نے کہا جی کہ لاہور میں ایک روڈ ہے جہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کا وہ لگا ہوا ہے لنگر، بڑا پرانا لنگر وہ چل رہا ہے جی وہاں پر. تو کہتے جی میں وہ اینکر تھا، ایک بندہ بتا رہا ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے پاس گیا جو کھانا کھا کے نکلا تھا. تو اسے پوچھا کیسا کھانا؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ سیٹ صاحب نو زندگی دے جی سانو فری کھانا ملے. کیسا کھانا؟ سب پوچھ. اس نے کہا جی اتنے ہوں تسی بیٹھے ہو، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ پنجابی کہتے ہیں رات دا نہیں کھانا. آپ کو لائنیں لگی ملیں گی کیوں میں،
خوابوں کی, ڈھابوں کی, کھانوں کی, ہر چیز کی. کسی کے پاس مقصد نہیں. لوگ کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. آپ کی نیشن کو 80% جو بیماریاں لگ رہی ہیں وہ جراثیم کی بیماریاں نہیں ہیں, وہ غلط لائف سٹائل کی بیماری ہیں. اسراف ہو گیا ہے. اسراف, کھانے میں اسراف ہے. بے معنی بولنا, بے معنی کھانا, بے مقصد جینا, یہ 3 بڑے چیلنج ہیں قوموں کے زوال کے. اور جتنی ترقی یافتہ قومیں کام سے کام رکھیں گی, اپنا کام کریں, ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے, ایم فل لائف ہے, اور اپنے ٹارگٹس بڑے کلیئر ہیں, جو اپنا کنسرن ہے وہ کام پورا کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کے کرنے والا وہ کر رہے ہیں, ہم تبصرہ وہ کر رہے ہیں جو ہم کر کچھ نہیں سکتے. اس میں جو آپ نے بات کی مجھے یاد آ گیا کہ اسکول میں جب رومن سویلائزیشن کی تاریخ پڑھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 وجوہات تھیں جو ان کی ڈکلائن کا ریزن بنی. اور اس میں جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے چوک پہ کھڑے ہو کے پورا دن سیاست پہ گفتگو کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ آج اگر ہمارے ڈرائنگ روم کی گفتگو دیکھیں تو یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ بڑے میاں صاحب یہ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ ہو گیا, تو شہباز شریف نے یہ کر دیا, تو مریم نواز نے یہ, تو یہ ساری ڈسکشن 90% اس پہ ہو رہی ہے. اس طرح قاسم صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کوئی نہیں ہے ڈسکشن, ڈائلاگ, انٹلیکچوئل کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, علمی دینی جو آپ کی شخصیت کو سنوارے, آپ کو بحیثیت قوم آگے لے کے جائے, اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا. اچھا نمبر 2 آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے یہ واحد چیز ہے جو ایک سینٹینس میں 3 بار دہرائی, اور انہوں نے کہا کام کام اور صرف کام. اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, لسٹ بنائیں. بٹ صاحب آپ ماشاءاللہ کافی پھرے ہیں, میرے خیال سے 40-50 ممالک پھرے ہوں گے. قاسم شاہ صاحب آپ بھی. پاکستانی قوم جو ہے, پاکستانی جو نسل ہے, بدقسمتی سے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ کام کے بجائے کام چوری میں مشہور ہے, کہ اگر ایک کام دیں گے تو آدھا کر کے دیں گے. اچھا اس کی جگہ آپ چائنیز کو دیکھ لیں, چینیوں کو, کہ وہ ایک آدمی 2 لوگوں کا کام کر رہا ہے. بالکل صحیح. کورین جو ہے وہ ایک آدمی 3 لوگوں کا کام کر رہا ہے. پاکستانی ایک آدمی آدھے بندے کا بھی کام نہیں کر رہا. تو یہ جو بات ہے کہ کنسٹرکٹیو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو, تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایٹریبیوٹ ہے جو کہ میرے خیال سے معاشرے میں کم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے, وہ یہ کہ لیگ پولنگ. اگر کوئی کام کرنا شروع بھی ہو جائے, کوئی محنت شروع بھی کرے, تو اس کی ٹانگ کھینچ دیں, اس کو ڈسٹرب کر دیں, اس کو ڈی ٹریک کر دیں, اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیں. تو یہ جو ہے, اب دیکھیں حکومتوں کا بھی اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں, کوئی بھی معصوم بیچارہ 2 سے 3 سال سے زیادہ آگے گزارتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں باقی قوموں کو 10-10 سال کے لیڈر ملے, اردوغان جیسے, مہاتر جیسے, لی کوان یو جیسے. ہم ادھر کسی کو پچھلے 75 سال ہو گئے ہیں, 2 سال سے زیادہ چلنے نہیں دیتے. تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس طرح ملکوں میں, قوموں کے اندر ہمارا کیا نام بنے گا؟ ترقی کر سکتا ہے ایسا ملک, ایسی قوم؟ آپ نے جو 2 باتیں کی نا, بے مقصد گفتگو, دین نے اس کو کہا, اس کا نام دیا ہے لایانی. لا یعنی, لا یعنی. اور لایانی گفتگو سے اس قدر منع کیا ہے دین, اللہ اکبر, اس قدر. اب لایانی کیا ہوتی ہے؟ لایانی کس نے پوچھا جی لایانی کیا ہے؟ کہ لایانی یہ ہے جس کام سے لگ تو دنیا کو کوئی فائدہ ہو, اللہ, نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو, اس کو کہتے ہیں لایانی. اب لایانی گفتگو جو ہے, یہ یقین کرو یہ بات معمولی سی ہے, بات معمولی سی ہے, لیکن یہ قوموں کو زوال تک لے جاتی ہے یہ بات. کہ بھئی آپ بات کیا, قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ, ایک دوسرے سے بات کرو, یہ تمہیں نفع دے گی. اب ہم بیٹھ کے نفع خاک ملے گا, میں نے بات کیا کرنی ہے؟ بات کرنی ہے. اچھا سیاست کی بات کرنے کا اتنا شوق ہے, اتنا شوق ہے کہ جس کی کوئی میرے خیال حد ہی نہیں. کم نہیں, کوئی کام نہیں, کم کوئی نہیں. اب لایانی گفتگو نمبر 1. نمبر 2 لیگ پولنگ, جو سے جی. اب لیگ پولنگ دیکھو بڑی عجیب بات اس وقت کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا مدینہ منورہ, جب چلے گئے ہجرت کر کے, تو وہاں پہ لوگ جو تھے نا وہ بہت زیادہ عجیب لوگ تھے. وہ مدینہ کے لوگ عجیب لوگ تھے. ابھی امام صاحب بھی آئے تھے نا, وہ عجیب آدمی تھے, مدینہ کے تھے نا, وہ ان کے اندر کوئی عجیب و غریب صفات ہیں مدینہ والوں.
کمال لوگ، انصار کہتے ہیں ان کو، انصار ہیں وہ جی. وہ کیا کرتے تھے، وہ جو یہ مہاجر آئے ہوئے تھے نا، مہاجر آئے تھے تو ان کی وہ اتنی خدمت کرتے تھے. جب وہ ان کی فصل پکتی تھی تو آدھی ان کو دے دیتے تھے، آدھی ان کو پیسے، ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے. تو اب صحابہ کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، کیا ایشو لے کے کہ جی یہ تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، سارا کچھ تو یہ کرتے ہیں، تو یہ تو جنت میں آخرت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے. ان کا جو کہ ان کی تو تربیت حضور نے کی تھی آخرت کے پوائنٹ. کیا بات. اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا تھا جو میں اس میں ایک مجھے یاد آ گیا ابراہیم کی بات سے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تم سے آگے کبھی نہیں نکل سکتے اگر تم دو کام کرتے رہو. یہ کیا؟ آپ نے فرمایا دو کام یہ کرتے رہو، ایک تو جو یہ تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ان کی تعریف کرتے رہو. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات. اپریشیٹ کرو. واہ واہ. اور یہ ایسا عجیب و غریب فارمولہ ہے خدا کی قسم. اگر اس فارمولے کو ہم سمجھ لیں نا تو سارے معاشرے کا مسئلہ ختم ہو جائے. نمبر ایک ان کو اپریشیٹ کرتے رہو. نمبر دو، رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے رہو. ارے واہ کیا بات، پازیٹیوٹی کی انتہا ہے، کیا بات خوبصورت. اگر تم یہ دو کام کرتے رہے تو کبھی تم سے آگے یہ نہیں نکلیں گے آخرت میں، تم ہی آگے رہو. کیا بات. اچھا، دوسری بات جو ہے لیگ پولنگ کا جو معاملہ ہے کہ جس آدمی کے اندر جو صلاحیت ہے اس کی اس صلاحیت کو استعمال کرنا، اس کو قطع نظر اس بات کے کہ یہ ایک سینئر آدمی ہے، یہ جونیئر آدمی ہے، یہ وہ نہیں، جس کے اندر جو صلاحیت. ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی صلاحیت جو نظر آ جائے نا تو اس کو بجائے چمکانے کے اس کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھریٹ سمجھ بیٹھتے ایسے ہی اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی. جبکہ اگر نبی کی سیرت پڑھیں گے نا آپ تو نبی نے اس بات کو اس قدر کرش کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ پروگرام سے لوگوں پہ سامنے بات آ جائے. کیونکہ اصل تو نبی کی زندگی ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس نے سیرت نہیں نہ پڑھی اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو مرضی تم نے کتابیں پڑھی ہیں، اگر تم نے سیرت نہیں پڑھی تمہیں پتہ نہیں زندگی ہوتی کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ صرف اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تھے نا تو بہت بعد میں ہوئے تھے، فتح مکہ کے قریب کچھ چند سال ہی پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور اتنے انٹیلیجنٹ آدمی تھے جنگ کے معاملے میں، یعنی وہ ان سے بڑا جرنیل کوئی آج تک نہیں آیا اور نہ آئے گا قیامت تک. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، میرے مسلمان ہونے کے بعد، اب یہ نئے مسلمان ہونے، پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ عمر بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، علی جیسے بیٹھے ہیں، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو کسی جنگ کے بارے میں حضور نے فیصلہ میری رائے کے بغیر نہیں کیا. اللہ اکبر. کسی نے نہیں کہا کہ جیسے سینئر آدمی ہے تو کل دا بچہ ہے تو یہ گل مان رہے ہو کل مسلمان ہو، ایسے یہ نہیں. جو جس کے اندر صلاحیت ہے اس کی صلاحیت کو استعمال کیا جائے. اس میں ایک اور جو بات ہے کہ بڑی خوبصورت آپ نے اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا کہ ہم ہر آدمی کو، ہر شخص کو اپنی اسٹرینتھ سمجھیں، اور جس طرح مسلمان جو ہیں یہ سب ایک جسم واحد کی طرح ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ایک انگلی کاٹ دیں یا اپنا ایک بازو کاٹ دیں تو آپ جو آگے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اسپیکٹ ہے. ایک اور مجھے شاہ صاحب آپ کی پرانی یاد آئی بات، آپ نے کہا کہ لوگوں کو ایکنالج کریں، انہوں نے کہا رات کو ان کے لیے دعا مانگیں. تو شاہ صاحب نے ایک بار یہ بات کی کہ آج کے معاشرے میں لوگ کسی کو دعا بھی نہیں دیتے کہ کہیں لگ ہی نہ جائے. یہ بڑا چیلنج، یہ مجھے ان کی بات یاد آئی ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں رات کو کرنے کی، یہ تو آج کل کا معاشرہ جو ہے اس کو نہیں مانتا. کیا بات، مفت مفت چیز ہے دعا دینا بھی، مفت مفت دعا بھی نہیں دینا نہیں دیتے خرچ کہ لگ ہی نہ جائے. حالانکہ شاہ صاحب یہ بات ٹھیک، اتنی کم علمی کا یہ عالم ہے، کم علمی کا عالم ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے. ارے واہ. یہ میں مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں یا اللہ قاسم علی شاہ صاحب کو عزت عطا فرما، ایک فرشتہ پیچھے آ کہتا ہے یا اللہ یہ تو جو اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کو بھی عزت عطا فرما. یعنی میں آپ کے لیے دعا کروں، فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا.
یہ لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. اچھا اس میں 2-3 باتیں ابراہیم بھائی آپ کی برکت سے یہ ہے کہ اصل میں تو یہ ساری باتیں تربیت سے آتی ہیں, لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کے ادارے ہیں, کسی بھی قسم کے دینی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں, جو بھی عصری ادارے ہیں, کہیں بھی انسان سازی کی محنت اگر ہو رہی ہے تو وہ بہت ہی کم ہوگی کہ انسان تو پہلے بنائیں. ایسے ہی ان صفات سے انسان بنتے ہیں. یعنی شروع میں کوئی آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ عادت بنتی ہے. شروع میں اب نماز شروع کریں نا تو عادت بنتی ہے, پھر وہ عادت سے عبادت بنتی ہے, پھر عبادت سے اس کی صفات پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں فلاں آدمی بڑے صفات والا ہے, کہ وہ صفات کیا صفات, پھر اس پہ اس کو ملکہ آتا ہے. یہ ایک سٹیجز ہیں سکھانے کی, کہ سکھایا جائے لوگوں کو, سمجھایا جائے لوگوں کو کہ انسان ایسے ہوتے ہیں. انسان تو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں, نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے. انسان تو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں. اچھا ایک نا مجھے ایک نقطہ آپ کی بات صاحب اجازت سے, کیونکہ میں ہمیشہ ابراہیم بھائی کو جب بھی دیکھتا ہوں یہ ایک لیڈر ہے, نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر کامیابیاں عطا فرمائے. یہاں کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کا کام آج بھی لے رہا ہے, آئندہ بھی لینا لے گا. بڑا ضروری ہے. یہ چند دن پہلے ہماری فاؤنڈیشن میں ان کے والد صاحب کی جو کتاب کوٹیشنز کی تھی اس کی تقریب ہو رہی تھی. میں نے یہ بات وہاں بھی کہی تھی, اس دن کی سنبھالی تھی. میرا دل تھا اکٹھے بیٹھیں گے ہم تینوں بھائی تو یہ دوبارہ بات کریں. بات کی تمہید تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر یہ ہے سر, اس معاشرے میں کوئی بھی جو کنٹریبیوٹ کرنے والا, ڈلیور کرنے والا, اس کو اکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. ایسے ایسے کمال لیجنڈ ہیں. ان کے فادر, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی, ان کا ایک بڑا ہی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, علم میں, تعلیم میں, تربیت میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کا ہمسایہ ملک لوکل ہیروز پہ موویز بنا رہا ہے سر, مووی ایک بہت بڑی ٹریبیوٹ ہوتی ہے. بالکل آپ دیکھیں مسنگ ہیں سارے. آپ کے عیدی صاحب پہ کوئی مووی نہیں ہے سر, حکیم سعید پہ کوئی مووی نہیں ہے, اقبال پہ آج تک نہیں کوئی, اقبال پہ کوئی ایسا واقعی کوئی ایسا سالڈ. میں نے غالب پہ دیکھا ہے یا جناب پہ دیکھی ہے کچھ, میرا خیال ہے وہ بھی میں ان کو بہت کو معیاری نہیں سمجھتا. آپ کو لوکل ہیروز پہ, اور لوکل ہیروز کا مطلب ہے جو ٹاؤن بیسڈ ہیں, بڑے کریکٹرز ایسے ہیں سر جنہوں نے ڈیلیور کیا, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, جنہوں نے قربانی دی. ہمارا چیلنج یہ ہے, یہ بات میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی موجودگی میں تب وہ حیات تھے, ان پہ بھی کوئی فلم نہیں, ان کو میں نے کہی, میں کہ آپ پہ, میں کی نوٹ اسپیکر تھا, انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ آ کے مقرر میرے ایک ایونٹ پہ بنو. تو میں نے کہا سر آپ پہ ایک مووی بننی چاہیے. بڑے خوش ہوئے. میں کہا جی آپ کا جو کام ہے, آپ نیشنل ہیرو ہیں, اور آپ جا کے دیکھیے ہمسایہ ملک میں انہوں نے ایک ایک کریکٹر کو پکڑ کے, ایون سنگرز, ایک اسٹریٹ سنگر ہے جی چمکیلا, اس پہ فلم بنا دی ہے. سری کانت دیکھ لیجیے آپ مین آف ماؤنٹین دیکھ لیجیے, آپ 12ویں فیل 12 فیل دیکھ لیجیے, کتنی موویز ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ اچھی مثالیں ہماری یوتھ کے سامنے آئیں تو اس کے بعد ان کا فالو کرنے کو دل کرے گا کہ یار یہ اصل میں ہیرو یہ ہوتا ہے. ایک کسی زمانے میں کمپین تھی کسی پرائیویٹ کالج کی, بڑا آدمی, وہ کہتے تھے یار بتایا جائے کہ بڑا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ جو قبضے کرنے والے مافیاز ہیں اور صرف پیسے والے, یہ بڑے آدمی نہیں ہیں. بڑا آدمی وہ ہے جو منملزم, آج اتنی موٹی کتابیں دنیا میں لکھی جا رہی ہیں جس پہ آپ نے ابتدا کی کہ اس قبیلے کے بارے میں پتہ لگا, کم سے کم کے ساتھ جی کے دکھاتے ہیں. تو اس دنیا میں اتنا بڑا مشن, اور آج تک لوگوں کے مشن مکمل نہیں ہوئے. ایک ذات گرامی میرے حضور کی ہے, سرکار دو عالم وسلم. آپ نے کہا جی آج کے دن یہ مشن مکمل ہو گیا, اللہ گواہ رہنا اس بات پہ. تو مشن مکمل اور منیمل, سب سے کم ریسورسز کے ساتھ کم سے کم وقت میں ڈیلیور کر کے دکھا دیا. اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ لوکل مثالیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اداروں میں کسی نہ کسی شکل میں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ بے شک. دیکھیں بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ ان کو ہمیں آئیڈیلائز بھی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پروموٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انکریج بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ جب ہمارے, پھر میں وہی بات کروں گا کہ سوسائٹی کا جو سمجھیں کہ یہ فوکس زیادہ ہو کہ لیگ پولنگ کس طرح کریں, ٹھیک ہے, کوئی کام اچھا کر بھی لے تو اس کو جو ہے نا ایک کم, اپنے آپ کو سمجھیں وہ کمتر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کر دیں, کسی کو اکنالج کر لیں, تو یہ ہمیں بحیثیت قوم اپنی ہے نا نکالنا پڑے گا اس میں سے. اب ایک اور آپ یہ دیکھیں مثال کہ امریکہ میں یا یورپ میں جب پاکستانی جاتے ہیں تو وہ, اور ساتھ انڈینز بھی جاتے ہیں انہی کمپنیوں میں, تو جب ایک انڈین جاتا ہے تو وہ 10-20 انڈینز کو ادھر انٹر کرا دیتا ہے.
کئی بار آپ نے سنا ہوگا بازو امریکہ پکڑتا میں، ہے لے آتا ہے. اور پاکستانی بتاتے ہیں کہ جس کو لے کے آتا ہے سب سے پہلے وہ اس کی چھٹی کراتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ہمیں جو ہے ایک تو اس سے نکلنا پڑے گا کہ نفع نقصان جو ہے، فائدہ یہ کوئی بھی، یہ اللہ کی ذات سے آنا ہے. یہ انسانوں سے نہیں ملنا. آپ کو کوئی انسان آپ کو جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتا. بے شک. کوئی انسان آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. بے شک. جب یہ ایمان جو ہے آپ کا ہو اس بات پہ، تو پھر آپ یہ مخلوق سے لڑنا جو ہے نا چھوڑیں گے اور اللہ کی ذات سے آپ رجوع کریں گے. اب دیکھیں نا شاہ جی، ایمان کی بھی اس میں کمی میں محسوس کرتا ہوں. ایمان کی کمی ایمان نہیں، کی ہی ایمان کمی ہے. ہی کی تو کمی ہے. ساری گیند تو ایمان کی ہے. اگر ایمان ٹھیک ہوئے صحیح بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا، جیسے کہہ رہا تھا، کسی نے آج مجھے ایک نا اس پہ بھیجا، وہ پوسٹ جو ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے ایمان سے بتائیں، یہ جو نوبل کیا ایوارڈ کہتے ہیں جس کو ملتا ہے، نوبل پرائز نہیں پاکستان میں جو ملتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرائڈ آف صدارتی پرفارمنس، صدارتی ایوارڈ یا جو. ہاں جی. انہوں نے کہا جی اس صدارتی ایوارڈ میں آپ دیکھیں کتنے سائنسدان ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے کریٹیو لوگ جنہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے کیا ہوگا، ناچنے والے، گانے والے، زیادہ فلموں والے، یہ اس کو ایوارڈ مل رہا ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں کرنے والا کام. اس دفعہ تو بٹ صاحب پنجاب سے نومینیشنز ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کمپین چل رہی ہے، پورے پنجاب سے سمری نہیں گئی، نومینیشن ہی نہیں ہے، پورے پنجاب میں کسی کو میڈل ہی نہیں ملنا. اور بتائیں اب اس کا مطلب سب سے بڑا صوبہ. تو اس کا مطلب ہماری کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں میں پہلے یہ اس لیول کی، ابھی تو سر ابھی تو محنت تو کیا کرنی ہے، ابھی تو محنت کی بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہے. کام تو اس کے بعد ہوئے گا. ابھی تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بھی کوئی لوگوں کو بنانا بھی کوئی کام ہوتا ہے، اس سے کوئی کرنا. اب جیسے انہوں نے موویز کی بات کی ہے انہوں نے، شاہ صاحب نے. اب موویز تو اسلام میں تو فلموں کو برا سمجھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موویز جو ہیں وہ ہم نے بنائی کیا ہے. اگر ہم نے موویز جنریٹ کیے ہیں تو کیا کیے؟ جیرا بلیڈ، گجردہ کھڑاک، بدماش، فلانے، یہ تو مووی بنی ہے، تو موویز کیا بنیں گے؟ سر یہ ظلم نہیں، ویسے ایک دور ہے پورا جس کو بٹ صاحب نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ ایسا کلچر دکھایا ہے، گنڈاسا کلچر، بڑکیں، کلیشن کو، یہ سب کچھ دکھایا گیا اور ایک نسل تیار کی گئی جو کہ ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ پنجاب کا سر کہیں کلچر نہیں تھا. یہ پنجاب کا کلچر تو بڑی محبت والا اور بڑا مضبوط کلچر تھا، اس کو سارا پوائزن کر دیا گیا. تو ضرورت نہیں ہے سر ان چیزوں پہ بات ہو، ڈیبیٹ ہو. یہ تو دیکھیں ہمارے نبی نے بھی 1400 سال پہلے یہ جو قبیلوں کی آپس میں لڑائی تھی، اس کو آ کے ختم کیا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ کوئی کسی پہ افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ قریش جو تھے وہ اس وقت اپنے آپ کو تھوڑا سا تھا ان کی اوبیسلی پہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی دیا. لیکن آج اگر آپ ادھر دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کے راجپوت، جٹ، ارائیں، ٹھیک ہے، گاؤں دیہات میں، اور اس بیسس پہ صوبے کے اندر وائس چانسلر بھی لگے ہیں کہ یہ میری برادری سے ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایک کشمیری برادری ہے، ان کا اپنا ہے، ارائیں برادری کا اپنا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بٹ صاحب اس پہ آپ بھی تھوڑا بتائیں کہ کس طرح ان کا ہم حل نکالیں. یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے دین نے ہمیں منع کر دیا ان چیزوں سے. وہی اب وہ ہمارا یہی رولا ہوتا ہے کہ جب آپ پروگرام شروع کرتے ہیں تو پھر شاہ صاحب کو اشارے آنے شروع ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اصل میں وہی موضوع اتنا چونکہ بڑا ہے، بہت بڑا موضوع ہے. موضوع دیکھو نا، یہ ویسے نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے، ریئلی ایک ایسی ڈبیٹ ایکٹیو ہونی چاہیے. بلکہ میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈبیٹ کو اپنی ہسٹری میں ایکٹیو کریں کہ یہ جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں ایک بڑا آدمی ہونے کی، ویلیوز کی، ایتھکس کی، مورلز کی، اور اس تربیت کے بغیر سر ہم قوم نہیں بن سکتے. ایک نسل ہمیں تیار کرنی پڑے گی جو اس سے بہتر نسل ہو، جو اس ملک کو سنبھال سکے. اس کے بغیر بٹ صاحب یہ مسئلے نہیں حل ہونے. شاہ صاحب دیکھو، میں پھر کہتا ہوتا ہوں کہ میں مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کوئی گل آتی ہے جی، ہم تو اور کوئی بات زیادہ بات نہیں آتی. اب ایک بات کے پیچھے آپ اگر غور کریں نا، دین کی، نبی کی ایک بات کے پیچھے، میں پتہ نہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو یہ بات سمجھا دوں، یا کس طرح مجھے وہ مطلب میں سے ڈلیور نہیں ہوتی کہ میں کیا سمجھاؤں کہ وہ نبی کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں ہے. اس میں دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا فرمایا. اب ایک حدیث ہے میں سناتا ہوں آپ کو کہ جس میں، اب اس حدیث کو ایک نظر سے دیکھیں، اب دوسری نظر سے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی بات. کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، وہ کیا کریں ہم.
تو آپ نے فرمایا فرض نماز کو اول وقت پڑھنا، اللہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ عمل کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک جی۔ اچھا، سوال پوچھنے والے کے قربان جائیں، مجھے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نمبر 2 ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا۔ کیا بات، بہت ہی خوبصورت۔ اب اس کو ذرا نہیں شاہ جی، اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ اپنے بعد جو چیز لایا ہے وہ ماں باپ لایا ہے، کیا بات، کیا بات، یعنی بیچ میں کہیں نہیں ٹھہرے، صحیح جی۔ سیدھا ماں۔ اب اچھا، ماں باپ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا یہی معاشرے میں رحم کرنے والا ہوگا، کیا بات، یہی معاشرے میں محبتیں بانٹنا والا ہوگا، یہی اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک جی۔ جن لوگوں کو میں نے ماں باپ کی خدمت کرتے دیکھا ہے نا، وہ سارے میٹھے ہی لوگ دیکھے۔ کیا بات ہے، صحیح بات۔ کوئی میں نے بدتمیز، کوئی بد اخلاق دیکھا نہیں۔ اب ایک میں نے چونکہ چھوٹی ایک حدیث بتا دی ہے، اب چونکہ شاہ صاحب کی جو اشارے ہیں وہ کر دیے گئے ہیں، خطرناک ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں ان کی بات سے ایگری ہوں، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کی ایک ڈبیٹ اپنے یونیورسٹی میں چلاؤ، کیونکہ یہ بہت، ابراہیم، یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ اگر آپ کی یونیورسٹی سے لوگ MBA کر کے نکل گئے اور اچھے انسان بن کے نہ نکلے تو آپ کی وہ جیت نہیں ہے پھر۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو یہ میں بلکہ شاہ صاحب اور ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کی یونیورسٹی سے شروع کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ بہت شکریہ، میرا تو یہ خیال بٹ صاحب جناب بہت شکریہ، ابراہیم بھائی بڑی نوازش۔ میں ویسے پھر کہوں گا بٹ صاحب کوئی مہینے میں ایک پروگرام اسپیشلی ابراہیم بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کسی دن ویسے ایک پروگرام ہم یونیورسٹی میں جا کے ریکارڈ کریں۔ یہ ہمارا بڑا پرانا خواب تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ سفر بھی یونیورسٹی سے ہی شروع ہے، اس کو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے، یوتھ ہمارے ساتھ ہو، ابراہیم بھائی ساتھ ہوں، اور پھر ہم کوئی بات چیت کریں، اس کو ہم ریکارڈ کریں آئندہ دنوں میں انشاءاللہ۔ آپ سب اپنا بڑا خیال رکھیے گا جی، انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر